فلک میڈیا، اس چینل پر آپ کو ملیں گے علماء حق کے بیانات، قرآنی دعائیں، نعتیں اور تفسیر قرآن۔ تو سبسکرائب کیجئے فلک میڈیا۔ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظمت صحابہ کانفرنس بمقام گوجرانوالا 15 ستمبر 1987۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 15 ستمبر 1987 ہم یہاں گوجرانوالا میں عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے مرتبہ پروگرام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اور یہ اس 2 روزہ پروگرام کی اختتامی نشست ہے، جس میں موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا، حق تعالی کا ارشاد ہے: اہل ایمان سے اللہ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میری مرضی کے مطابق خرچ کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی مسکراہٹوں سے بھر دوں۔
بأن لهم الجنہ، جنت کیا ہے؟ اس کا راضی ہو جانا، اور جہنم اس کا ناراض ہو جانا۔ اہل نظر اس معاہدہ کے بعد یقاتلون فی سبیل اللہ، جان عزیز ہتھیلیوں پر لیے ہوئے اللہ کی راہ میں وہ مصروف جہاد ہوتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں اور پھر اسی عشق کے سفر میں مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آسمانی صحیفوں میں اور قرآن کریم میں اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے اور چمک رہا ہے۔ سو وہ بہت خوش نصیب ہے جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ پیغمبر، جو لوگ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں انہیں اس کامیاب تجارت پر مبارکباد دے دو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے کتاب اللہ کے اس حصے کا جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ سے کیے گئے اس معاہدہ پر سب سے پہلے عمل کرنے والے حلقہ رسالت سے فیض یافتہ وہ مثالی کردار ہیں کہ جن کے ایثار کی دھمک، جن کے کردار کی جھلک بدر میں دکھائی دیتی ہے، احد میں سنائی دیتی ہے، تبوک و یرموک سے گزرتی ہوئے مدائن و قادسیہ تک چلی جاتی ہے، اور پھر ہمارے شاندار ماضی کے ان گنت ادوار ایسے ہیں کہ جن میں راہ حق میں قربانیاں دینے والوں کا ایک تسلسل ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں تجزیہ کرنے لگوں تو سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی ہفتہ، ہفتے کا کوئی دن، دن کا کوئی پہر، پہر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی نفس ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسلام کے کسی شہید کی یاد تازہ نہ ہوتی ہو۔ اسلام کا دامن گلہائے شہادت سے بھرپور ہے، معمور ہے۔ اسلام اتنا مفلس نہیں ہے کہ اس کے ہاں سجدہ شبیری اور ضرب ید اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اسلام اتنا مفلس نہیں ہے کہ اس میں سجدہ شبیری اور ضرب ید اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اسلام تونگر ہے، اسلام کا دامن اتنا وسیع ہے
کہ اس میں صدق ابو بکر بھی ہے، عدل عمر بھی ہے، جود عثمان بھی ہے، زہد علی بھی ہے، شجاعت خالد بن ولید بھی ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا تفقہ بھی ہے، حسنین کی وفائیں بھی ہیں، معاویہ کا تدبر بھی ہے، عمرو ابن عاص اور سعد ابن ابی وقاص کی عسکری جلالت بھی ہے۔ اسلام کا دامن سجدہ شبیری بھی ہے، ضرب ید اللہ بھی ہے۔ اسلام کا دامن بہت سی عظمتوں سے معمور ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ سے جان و دل اور مال و متاع کا سودا کر کے کامیابی حاصل کرنے والوں میں ایک کردار وہ بھی ہے کہ جو اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر پہلو رسول میں سو گئے۔ عدل و حریت کا تاجدار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی جامعیت عالم ہے کہ تنہا عمر ایک تحریک ہے، ایک انجمن ہے۔ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا فکر انگیز تجزیہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں عمر کا سینہ ایک ایسے محل کی مانند ہے کہ جس کے کئی دروازے ہوں اور ہر دروازے پہ کوئی عظیم صاحب فن انسان نظر آئے۔ کسی دروازے پہ دیکھو تو لقمان سے بڑا حکیم بیٹھا ہو، کسی دروازے پہ دیکھو تو ابو علی سینا سے بڑا صاحب حذاقت بیٹھا ہو، کسی دروازے پہ ارسطو سے بڑا فلسفی بیٹھا ہو، کسی دروازے پہ نوشیروان سے بڑا عادل ملے اور کسی دروازے سے سکندر سے بڑا فاتح نظر آئے۔ فاروق اعظم ایک فرد ہونے کے باوجود اتنا جامع ہے کہ یہ بیک وقت عالم بھی ہے، عامل بھی، یہ بیک وقت امیر بھی ہے، فقیر بھی، یہ بیک وقت قلندر بھی ہے، سکندر بھی، یہ بیک وقت غلام بھی ہے، آقا بھی۔ درویش ایسا، قلندر ایسا کہ صحن مسجد نبوی پہ بغیر بستر کے سویا ہوا ہے، پنڈلیوں، سر اور بازوں پہ خاک ہے، جسم خاک آلودہ ہے۔ قلندر ایسا اور سکندر ایسا کہ اس کے نام سے روم کا قیصر لرزتا ہے اور ایران کی شہنشاہیت کانپتی ہے۔ فقیر ایسا کہ اس کے کرتے پہ 17 پیوند نظر آتے ہیں۔ امیر ایسا کہ 24 لاکھ مربع میل میں اس کے حکم کا پرچم لہراتا ہے۔
غلام ایسا کہ جس کی غلامی کا دم بھرتا ہے وہ آقا خراج پیش کرتا ہے، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا یہ غلام اس لائق تھا کہ اسے اس مسند پہ بٹھایا جاتا۔ اور آقا ایسا کہ قسم کھا کے کہتا ہے میری سلطنت میں اگر کوئی ذی روح، انسان تو بڑی بات ہے، اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میں مسئول ہوں اللہ کی عدالت میں۔ ولیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایک فرد میں پوری قوم کو جمع کر دے۔ قرآن کریم نے خلیل اللہ کو کریڈٹ دیا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اکیلا ابراہیم اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے اتنی وسعت کا حامل، اس قدر مرکزیت کا حامل ہے کہ پوری امت بھی تنہا ابراہیم کی جامعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ارباب علم و نظر اللہ نے خود اعتراف کیا ہے خلیل کی وفاؤں کا، اور جب خلیل کی وفاؤں کا اللہ نے اعتراف و اظہار فرمایا تو وفائے خلیل کی پہلی ادا یہ بتائی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم ہر جائی نہیں تھا، یک جائی تھا۔ ابراہیم مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا۔ ابراہیم حلوائی نہیں، شیدائی تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم آستانہ پرست نہیں، خدا پرست تھا۔ ابراہیم تعویذ فروش نہیں، سرفروش تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا۔ حق تعالی نے فرمایا اجتباہ، ہم نے خلیل کی وفاؤں کا صلہ دیا کہ اسے اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر نے
یکم محرم کے شہید کو بھی اتنا بلند کر دیا۔ فاروق اعظم کی جامعیت کا بھی یہ عالم ہے کہ یہ فرش پہ رائے دیتا ہے، اس کی رائے عرش سے قرآن بن کر قلب رسول پہ اترتی ہے۔ فاروق اعظم کی رائے تھی اہل بیت کے لیے پردہ ضروری ہونا چاہیے، اور گجرانوالہ کے روشن ضمیروں قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی ڈکشنری میں اہل بیت کی اصطلاح رسول کی بیویوں کے لیے استعمال ہوئی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی فاقمن الصلاة یا نساء النبی فاقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چور بازاری نہیں چلنے دی جائے گی جب تک ہم زندہ ہیں، اور جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ اپنے اور بندوں سے کام لے گا۔ حق و صداقت کی شمع نہیں بجھے گی، قرآن من گھڑت کہانیوں کا تعاقب جاری رکھے گا، قرآن قصے اور ٹوٹکے کی دکان نہیں چلنے دے گا۔ فاروق کی رائے تھی اہل بیت رسول کے لیے پردہ ضروری ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بہت اچھی بات کی ہے تم نے، یہ تو میرے ہی دل کی بات ہے جو تیری زبان سے نکلی۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اگر آپ نے بھی اس کی تائید کر دی تو اب میری رائے نہ رہی، قانون بن گئی۔ رسول نے فوراً وضاحت کی، نہیں، میری تائید کے باوجود تیری رائے قانون نہیں بنے گی، اس لیے کہ قانون فرش پر نہیں بنتے، عرش پہ بنتے ہیں۔ میں قانون ساز نہیں ہوں، میں تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا مبلغ ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ ان کا بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا فرش پر تیرے عمر کو پسند نہیں تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ فاروق اعظم کی رائے تھی غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں کو
قتل کر دینا چاہیے. ان کے سینے سے دھرتی، ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے. فاروق اعظم کا احساس تھا، فاروق اعظم کی تمنا تھی. قرآن پاک نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. پیغمبر یہی بات موضوع ہے کہ اسلام کے اولین دشمنوں کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے. شاید کسی کی نظر دنیاوی مصلحتوں پہ ہو، لیکن میں تو تمہیں انجام سے باخبر کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم کی رائے تھی اسلامی معاشرہ میں شراب خانہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرابی بیوی اور بیٹی کی بھی پہچان نہیں کرتا. شراب انسان کو درندہ بنا دیتا ہے، وہ بہن اور بیوی میں بھی تمیز نہیں کر سکتا. اسلامک سوسائٹی میں یہ لعنت نہیں ہونی چاہیے. قرآن ناطق ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل. شراب، انصاب، ازلام، یہ سب غلاظتیں ہیں، شیطانی افعال ہیں. امت کے ہر فرد کو ان سے بچنا چاہیے. فاروق اعظم کی رائے تھی مقام ابراہیمی پہ سجدے کروں. قرآن بولا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیمی کو سجدہ گاہ بنا لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنی ساری امت کے لیے یہ قانون سنا دیجیے، جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے، فکر عمر کی تقلید میں فاروق اعظم کی فکر کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ سر جھکانا ہوگا. جب تک ابراہیمی مقام پر سجدہ نہیں ہوگا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں ملے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا سر اڑا دیا. دو آدمیوں کا جھگڑا تھا، ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. کسی چیز کی ملکیت کے سلسلے میں یہودی کا دعویٰ تھا یہ میری ہے، اور منافق کہتا تھا یہ میری ہے. یہودی نے کہا کہ میں تمہارے رسول پر ایمان تو نہیں لایا، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ محمد کے فیصلے سچے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چلتے ہیں، محمد جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. منافق بڑا خوش ہوا کہ رسول کا فیصلہ تو میرے حق میں ہوگا کیونکہ یہ یہودی ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قانون شہادت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا موقف سننے کے بعد فرمایا، تمہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور سب سے پہلے یہودی کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے موقف کے اس بات میں گواہ پیش کرو۔ اس نے گواہ پیش کر دیے، لوگوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز یہودی کی ہے۔ مولا خوش رکھے، یہ یہودی ہے، میں تو آپ کا مومن ہوں، اس لیے میری بات سچی ہے، مولا خوش رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قانون شہادت کے مطابق تمہیں گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ۔ اس نے اپنے موقف کے ثبوت میں گواہ پیش کیے ہیں، تمہیں بھی گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ منافق کوئی گواہ پیش نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ دونوں بارگاہ رسالت سے باہر آئے۔ یہودی نے پوچھا، اطمینان ہوا؟ منافق نے کہا، حق میرا تھا، حق میرا تھا۔ یہ منافق کی پہچان ہے، وہ پیغمبر کے فیصلوں پہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ منافق کی یہی پہچان ہے کہ وہ رسول کے فیصلوں پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ رسول کے فیصلوں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگر رسول اپنے یار غار کو امامت پیش کریں تو منافق کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر رسول اپنے یار غار کو اپنا جانشین منتخب کریں تو منافق کے سینے پہ سانپ لوٹتے۔ پہچان یہی ہے منافق کی کہ وہ رسول کے فیصلے پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اور یہ بیماری بہت دور تک جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو اپنا مقرب بنایا تھا، ہدہد۔ منطق الطیور جانتے تھے حضرت سلیمان، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کیا نعمت دی ہے، تمہیں اللہ نے کیا خوبی دی ہے؟ ہدہد نے عرض کیا، اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ جہاں زمین اگر کھودی جائے تو پانی کتنی گہرائی پہ مل جائے گا، اللہ نے میری نظر کو یہ پہنچ عطا فرمائی ہے، یہ رسائی عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم تو بڑے کام کے ہو بھائی، ہم اس خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے، آج کے بعد تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بناتے ہیں۔ ہمیں اکثر صحراؤں میں، ویرانوں میں، ریگزاروں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب نے پیغمبر کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ ہدہد کو اللہ نے خوبی دی تھی، سلیمان علیہ السلام کا مقرب بن گیا، لیکن
کوے نے اعتراض کیا، یہ مسٹر کوا، چونچ بھی کالی جبہ بھی کالا، اسے اعتراض ہوا، اس نے آبجیکشن کیا بلکہ پروٹیسٹ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا ہدہد کے خلاف، کہ یہ حق ہمارا ہے، اسے نہیں ملنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ہدہد کو اس لیے اپنا مقرب بنایا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبی عطا کی ہے، اس کی نظر میں بڑی پہنچ ہے، بڑی رسائی ہے، وہ خشک زمین پہ بیٹھ کر اندازہ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پانی کتنا گہرا ہوگا۔ ہم نے اس لیے اس کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ اور کوے تم تو اکثر غلاظت میں ڈوبے رہتے ہو، اکثر غلاظت میں ڈوبے رہتے ہو کمبخت، تو من کا بھی کالا ہے، تن کا بھی کالا ہے۔ کیوں اعتراض کرتا ہے بد نصیب؟ کہنے لگا جی نہیں، ہم جانتے ہیں، لفاظ بڑا ہے یہ کوا، بڑا لفاظ ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول اگر اس کی نگاہ میں اتنی پہنچ ہے تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا یہ جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ زمین کے اندر پانی کا اندازہ کر سکتا تو زمین کے اوپر جال میں کیوں پھنس جاتا؟ اس نے سچ نہیں کہا، اللہ کے رسول ہمیں اعتراض ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں صاحب معاملہ کو بلاتا ہوں، مدعا علیہ خود آ کر تمہارے اعتراض کا جواب دے گا۔ ہدہد کو طلب کر لیا گیا بارگاہ نبوت میں، سمن جاری ہوئے، ہدہد بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوا، کوے جلوس لے کر آئے ہوئے تھے، کووں کا جلوس آیا ہوا تھا، سینہ کوٹ رہے تھے کمبخت۔ کہ صاحب یہ حق ہمارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو، دہراؤ اپنی بات۔ اس نے روداد غم دہرا دی، کہنے لگا ہدہد سچ نہیں کہتا کہ اس کی نگاہ میں بڑی رسائی ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی گہری نظر رکھتا کہ زمین کے اندر پانی کا اندازہ کر سکتا تو زمین کے اوپر والے جال کو کیوں نہ دیکھ لیتا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا جواب دو۔ مولانا جلال الدین رومی نے کوے کا استغاثہ بھی منظوم کیا ہے اور ہدہد کا جواب بھی منظوم کیا ہے اپنی مثنوی میں۔ فرمایا زاغ کو از حکم مولا منکر است، زاغ کو، یہ کو کہ او اصل میں کیا تھا کہ او،
زاغے کو از حکم مولا منکرست، صد ہزاراں عقل دارد کافرست۔ یہ بڑی شاطرانہ تقریریں کرتا بیٹھا ہے، احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، جلوس نکال رکھا ہے سیاہ فام نے، یہ تن کا کالا من کا کالا۔ نہیں، یہ اجازت نہیں ہے، ہوش میں رہیے، پھر یہ میرے سامنے نہ کہیے گا۔ جذبات کو قابو میں رکھیے میرے عزیز، قرآن کو ملحوظ رکھیے۔ قرآن نے کہا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ فرمایا صد ہزاراں عقل دارد کافرست، یہ کتنا بڑا دانشور کیوں نہ بنتا پھرے، لیکن جسے رسول کے فیصلے پہ اعتراض ہو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو لمبی بات کر دی ہے ہدہد، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دو، تو جال میں کیوں پھنستا ہے؟ اگر پانی کو دیکھ لیتا ہے تو جال میں کیوں پھنستا ہے؟ کہنے لگا من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را اندر ہوا، تان پوشد چشم عقلم را قضا۔ ہوا میں اڑانے کرتے ہوئے دھرتی کے سینے پر جال کو تو دیکھ لیتا ہوں، نگاہ ٹھوکر نہیں کھاتی، جال نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی جال میں الجھ کے مرنا ہے۔ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن عقل پہ تقدیر کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ جال میں میرا پھنس جانا نظر کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، تقدیر کی بالادستی کی وجہ سے ہے۔ جواب معقول تھا کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے بھی شاباش دی اور زیادہ قریب کر لیا، ہدہد کو اور زیادہ قریب کر لیا، اور کوے کا منہ اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اطمینان ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر جا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر جا۔ کہندے ہو نا تسی پنجابی چ قسم نو کھا، کہنے لگا جی جاواں گے، ناراض کیوں ہوندے ہو؟ جلوس دی تو اجازت ہے، روندے پٹدے تے روی ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک روتے رہو گے، لیکن جسے میں نے اپنایا ہے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے فیصلے پر مطمئن نہ ہوا کون؟ منافق رسول کے فیصلے پر مطمئن نہ ہوا، کہنے لگا نبی نے تو تیرے حق میں فیصلہ کر دیا، ذرا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔
ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے، جمال نبوت کا حق سے کامل، جمال رسالت کا حق سے کامل۔ فرمایا میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے قائد نے کہا۔ یہودی نے پھر پوچھا منافق سے، اطمینان ہوا کہ نہیں؟ ذرا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ گیدڑ کی موت آتی ہے نا، شہر کا رخ کرتا ہے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے شہر کا رخ کرتا ہے۔ عمر کا نام ہی منافقت کے لیے پیغام موت ہے۔ عمر کا نام ہی منافقت کے لیے پیغام مرگ ہے۔ یہودی نے کہا چل، جہاں چلنا ہے چل۔ دونوں فاروق اعظم کی بارگاہ جلالت میں آئے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کی جب نگاہ جلالت میں اٹھتی تھی تو پوری کائنات کا وقار امنڈ آتا تھا فاروق کے تیور میں۔ روح کائنات لرزتی تھی جلالت فاروقی کے آگے۔ یوں تو نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے عمر اور ابلیس کبھی ایک راستے پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عمر اور ابلیس کبھی ایک راستے پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں عمر ہوگا وہاں ابلیس نہیں، اور جہاں ابلیس ہوگا وہاں عمر کی محبت نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ منافق نے کہا جی انصاف مانگنے کے لیے آئے ہیں، انصاف کی طلب میں آئے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا انصاف کی طلب ہے تو رسول کی خدمت میں جاؤ نا۔ یہودی نے کہا جی وہاں سے تو ہو کے آئے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا وہاں سے ہو کے میرے پاس آئے ہو؟ رسول کی بارگاہ سے ہو کر انصاف کی طلب میں میرے پاس آئے ہو تم؟ منافق نے کہا جی انصاف مانگنے کے لیے آئے ہیں، انصاف کی طلب میں آئے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا انصاف کی طلب ہے تو رسول کی خدمت میں جاؤ نا۔ یہودی نے کہا جی وہاں سے تو ہو کے آئے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا وہاں سے ہو کے میرے پاس آئے ہو؟ رسول کی بارگاہ سے ہو کر انصاف کی طلب میں میرے پاس آئے ہو تم؟ یہودی نے کہا جی میں نہیں آیا، یہ لایا ہے دل کا بیمار، اس کو اعتراض ہے رسول کے فیصلے پر۔ فاروق اعظم نے منافق کی طرف دیکھا، پیغمبر کے فیصلے کے بعد تم میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی اس کو۔ فاروق اعظم کا تیور دیکھ کر سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی، لرزتے کانپتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا بہت اچھا فیصلہ کروں گا، اور شمشیر فاروقی نیام سے نکلی، زمین و آسمان کی فضائیں گونجی۔ فاروق اعظم نے کہا رسول کے فیصلے کے بعد جو میرے پاس آئے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، زبان نہیں۔ عزیز دوستو، فاروق اعظم کی تلوار نے منافق کا سر قلم کر دیا۔ منافق تڑپ رہا تھا اور اس کے وارث جمع ہو گئے، کہنے لگے ہائے ہائے۔ اس کے وارث جمع ہو گئے اور کہنے لگے ہائے۔
ہائے ہائے، مار ڈالا، ہائے ہائے، اور بھاگے رسول کے پاس جلوس لے کر، اللہ کے رسول ہم مظلوم ہیں۔ میری بات سنو، اللہ کے رسول ہم مظلوم ہیں، ایک یہودی کے مقابلے میں تیرے مومن کو مار ڈالا، تیرے مومن کو مار ڈالا ایک یہودی کے مقابلے میں۔ بات تو بڑی عجیب تھی، لوگ بھی سوچنے لگے کچھ بھی ہو کلمہ تو پڑھتا تھا۔ ابھی رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ خدا بول اٹھ، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ قرآن کریم کے منازل میں، قرآن کے اسلوب میں یہ مقام بہت کم آئے ہیں کہ جب وہ اپنی قسمیں کھانے لگتا ہے۔ آج بھی اس نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے رسول تیرے رب کی قسم، جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ وہ جتنے کلمے پڑھتا پھرے، لمبے لمبے کلمے، وہ جتنے لمبے لمبے کلمے پڑھتا پھرے، جو تیرے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتا ہم اس کا ایمان قبول ہی نہیں کرتے۔ جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ فاروق اعظم کی غیرت قرآن بخش، سیاہ دل جس کے سینے میں عائشہ کا بغض تھا، وہ مردود جو عائشہ سے بغض رکھتا تھا، جس نے مسجد کے مقابلے میں مرکز زرار بنایا، جس کے ساتھ تو نے رسول کا دل دکھایا، جس نے حرم کے خلاف سازش کی، مرنے لگا، بیٹے کو بلا کر کہنے لگا مجھے کفن بھی رسول کے کرتے سے دیا جائے۔ اس قسم کے مجرم جو ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں کا سہارا لے کر بچنے کی کوشش بہت کرتے ہیں، لیکن نہیں بچ پائیں گے۔ یہ آپ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے، ایک نئے انداز میں کہ بیان سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن آیات اور احادیث بھی پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ ان کے اور بیانات اسی انداز میں سننے کے لیے ہمارے اس چینل فلک میڈیا کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن پش کیجئے تاکہ ہر نئے بیان کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل سکے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.